السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبحه وإدبار النجوم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الطور، اور آج الحمدللہ سورۃ الطور کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آیات مقدسہ 48 اور 49 ہیں۔ میرے عزیزو، یہ رکوع جب شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فذکر، آپ رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ پھر دوسرا حکم ہوا، کل کے درس میں آپ نے سنا، فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اور آج اللہ رب العزت ایک تیسرا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، واصبر لحکم ربک، اور پھر چوتھا ہے وسبح بحمد ربک، اور پانچواں فسبحہ وادبار النجوم۔ اور جب یہ صورت شروع ہوئی، توجہ فرمائیے، تو اللہ نے تجلی طور کی قسم اٹھائی، والطور، پھر وکتاب مسطور۔ مختلف اللہ نے اپنی نشانیاں، ان کی قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت ہمیں وہ سچی رہنمائی دے رہے ہیں جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع۔ یہ جو کفار مکہ و مشرکین مکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوم الدین نہیں آئے گا، جزا اور سزا کا دن وہ نہیں آئے گا، اور اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ آ کے رہے گا۔ اس تجلی طور کے تناظر میں اللہ رب العزت نے ایک سچی جماعت کا کردار ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، کبھی بھی شعوری جدوجہد روکنی نہیں ہے۔ یہ ہے فذکر۔ اور اگر جن کا مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے، جو آپ پر الزامات لگا رہے ہیں، مختلف تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی کائنات میں یہ غور نہیں کرتے، ان کی جو حالت ہے وہ بڑی ہی ذہنی پست حالت ہے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، یعنی اپنے کام پہ توجہ رکھیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں کرنے دیں، یہ کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکتے۔ اس لیے سچی جماعت کا کام کیا ہے، حزب اللہ کا، کہ آپ نے جماعت سازی کے دور سے جب گزر رہی ہو تو وہ دعوت کا کام کریں، دعوت کو پھیلائیں، دوستوں کی تیاری کریں، جماعت کی تیاری کریں، اور اپنے مشن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو حزب الشیطان ہے، کفار، مشرکین اور منافقین، اللہ قیامت کے دن ان سے جواب طلبی کریں گے، لیکن یاد رکھیے دنیا کے اندر بھی جواب طلبی ہوگی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ،
دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو عذاب دیں گے اس قیامت کے دن کے علاوہ۔ یہ آیت مقدسہ 47 آیت نمبر، یاد رکھیے۔ قومی انقلاب جب آئے گا، حزب اللہ اور حزب الشیطان جب ٹکرائے گی اور اللہ سچی جماعت کو غالب کریں گے، تو یہ جو ظالم ہے حزب الشیطان ظالم، جو یہ جماعت ہے، ان کا احتساب ہوگا، شکست کھائیں گے، تکبر خاک میں مل جائے گا۔ بڑے بڑے جو غرور کرنے والے، اللہ کے وسائل پر قابض ہو کر انسانوں کو غلام بنانے والے، ظلم کرنے والے، اور پھر بعد میں اللہ کے وسائل کو استعمال کر کے جب ان پر عذاب آئے گا، جہنم رسید ہوں گے، تو پھر سوال کریں گے، ہم سے کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ کون ہوتا ہے جواب طلبی کرنے والا؟ اللہ فرماتی ہے ہم ہیں تم سے جواب طلبی کرنے والے۔ اللہ رب العزت ان کو قومی انقلابات کے ذریعے سے تباہ کرے گا۔ اور جو بین الاقوامی مافیا ہے، پوری دنیا کو جس نے یرغمال بنایا ہوا ہے، پوری دنیا کو غلام بنایا ہوا ہے، وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق پہ ظلم کر رہے ہو، اللہ جب بین الاقوامی انقلابات آئے تو ان کا اللہ نے احتساب کیا اور شکست دی۔ اللہ رب العزت اس سارے منظرنامے کے بعد، ان کا ذہنی تحلیل و تجزیہ کرنے کے بعد، پھر حکم ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجیے۔ میرے عزیزو، یہ ساری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہو رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ جب ایسے حالات میں جماعت سازی کا مراحل گزر رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر کرو۔ کیوں؟ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ نے جو ہمیں پروگرام دیا، اعلیٰ فلسفہ دیا، شعوری جدوجہد دی، اس کو جاری رکھو۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر صبر کرو، تحمل، بردباری، استقلال، استقامت، غور و فکر، یہ ہے صبر۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، کیوں؟ سبحان اللہ، الفاظ سنیے میرے اللہ کے، فَإِنَّكَ، پس بے شک آپ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت دیکھ نہیں رہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، یا اللہ غافل ہے، خدا نخواستہ یہ ذہن میں آ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی جماعت صحابہ، اور آج کے دور میں بھی اور قیامت تک جو سچے علماء ہیں، سچی جماعتیں ہیں، جو اللہ کے حکم کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، میرے عزیزوں، یہ سب اللہ کے سامنے ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ اب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس جد و جہد کے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، لیکن نتیجہ تو ایک وقت پہ نکلتا ہے، جا کے ایک پروسیس ہوگا، مکمل ہوگا تو نتیجہ نکلے گا۔ اور پھر ایک اور حکم، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے ہمیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو اپنے رب کی خوبیوں کی، حمد و ثنا، حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اسی سے محدثین اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب نماز شروع ہوتی ہے اور ہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک
یہ جو اللہ کی ثنا پڑھتے ہیں یہ اسی سے حکم ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، یہ اللہ کی تسبیح ہے، آغاز وہاں سے کرو۔ پھر وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں فَسَبِّحْهُ، اللہ کی تسبیح بیان فرماؤ۔ رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح پڑھو، یعنی نماز پڑھو، نماز تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں پیش ہو کر اللہ کی عبادت کرو، جھکو۔ کیوں؟ جتنی بھی مشکلات پیش آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز تھا، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو مصائب مشکلات تو آلام آ رہے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ سے جب ربط ہو جائے، جڑ جائیں، تو اللہ ان پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور تو ویسے ہی اللہ سے جڑے ہوئے تھے۔ سچے لوگ، سچی جماعتیں اللہ سے جڑتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مخصوص وقت میں، مخصوص حالات میں اللہ کے سامنے ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ تو وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں، فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پشت پھیر لیں، یعنی صبح صادق ہو جائے، رات آئی اور رات کے آخری حصے میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اپنی کمی کوتاہیاں پیش کی، اور پھر دن شروع ہونے والا ہے تو ستارے غائب ہو رہے ہیں، صبح صادق آ گئی، تو نماز فجر پڑھو، اور نماز فجر پڑھ کے اللہ سے عہد کر لو کہ اب سارا دن تیری یاد میں گزرے گا، تیرے حکم کے مطابق گزرے گا، تیرے لیے جد و جہد کریں گے۔ اور جب فجر کی نماز پڑھ لو تو اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جس کے ذریعے سے انسان دن کا آغاز کرتا ہے۔ ہمارا الٹا ہی حال ہے، پاکستان میں ہر چیز ہماری الٹی ہو گئی۔ رات کو 12-1 بجے سوتے ہیں اور صبح 12-1 بجے اٹھتے ہیں اور اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں، نمازیں بھی غائب، اللہ کی یاد بھی غائب۔ میرے عزیزو، اسی لیے برکت ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے یہاں ترتیب بتا دی ہے کہ رات کو اللہ کو یاد کرو، صبح صادق ہو گئی پھر اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حضور پیش ہو اور اللہ سے تربیت لے کر اپنے دن کا آغاز کرو، اپنے کام کاج، اپنے کاروبار، مارکیٹ، سب کچھ آغاز کرو اور اللہ کی برکتیں حاصل کرو۔ یہ ہے اللہ کی برکات لینے کا طریقہ۔ آخری آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچی جماعت کی تیاری میں صبر و تحمل اور اللہ کی یاد، اللہ سے ربط، اللہ سے جوڑ ہمارے لیے میرے عزیزو بہت ضروری ہے۔ ہم تو بہت ہی کمزور لوگ ہیں، اور اس وقت جب سسٹم ہی ظلم کا ہے، کفر اور شرک کا ہے، تو کتنے کمزور ہیں ہم۔ ہمیں تو اللہ کو اور یاد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔